یہ وہ ویڈیو ہے جو آپ کے اور میرے آنکھوں سے آنسو نکال دے گی, تو آپ لاسٹ تک ضرور دیکھنا. پورا خاندان, میرے بچے سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں. ہم اتنے بے بس تھے کہ ہم ان کو بچا نہیں سکے. چھوٹی بچی بھی تھی اس میں, جی جی, گود میں تھی, وہ بھی انتقال کر گئی. تو گائز جیسے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اپڈیٹ رکھوں گا بوشی ڈیم کے ریلیٹڈ. جو ہمارے مفتی سلمان صاحب موجود تھے تو ان کے فیملی سے بھی ہماری بات چیت ہوئی شام میں ریکارڈ نہیں کر پایا, تو ایک دم وہ درد میں تھے, ایک دم جلدی میں تھے. بہت سارے لوگ ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ان کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن اس لیے میں آپ سے ایک اپیل بھی کر رہا ہوں, اگر کوئی ان کے ریلیٹڈ میں ہو یا ان کے تعلق سے ہو تو ان کو ڈسٹرب مت کریے کال کر کے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کو بیک ٹو بیک کالز کر رہے ہیں. تو ان سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے درد دکھایا, اور ایک انٹرویو بھی ان کے دوست دیے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اپلوڈ کروں گا, جس میں بھی دیکھا ہوں, ریاکشن بھی دیا ہوں اس میں. تو آپ بنے رہیے, دیکھتے رہیے. اور جن کی اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے فوٹوز بھی میرے پاس آئے ہیں ان کی ایج کے ساتھ, تو وہ دیکھ نہیں سکتے آپ لوگ, مجھے ہی ایک دم یہ. اور جو لوگ بچ گئے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے, ان کے بھی انشاءاللہ فوٹوز آ رہے. تو آپ بنے رہیے, دیکھتے رہیے. جو اس سلسلے میں, اس میٹر کے سلسلے میں ابھی مطمئن نہیں ہے, جو ابھی ٹینشن میں ہے, ان کے تعلق سے بات کر انفارمیشن گیدر کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دینا تاکہ ان کو بھی تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے حادثات سے بچائے. اور یاد سے ویڈیو ان تک شیئر کر دینا. تو آپ بنے رہیے, دیکھتے رہیے. جزاک اللہ. جی جی جی, تو ویڈیو کے بارے میں بتائیں گے کہ لوگ اس تک کیسے پہنچے ہوں گے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد, دیکھیے محترم, سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب مولانا سلمان صاحب سے ہم بذات خود ملاقات کی ہم نے, تو انہوں نے ایسا کہا کہ جب ہمارے بچے اور ہمارے سالے صاحب جب پانی کی طرف بڑھ رہے تھے تو پانی کا بہاؤ بالکل بھی نہیں تھا, ذرا بھی پانی کا بہاؤ نہیں تھا. مطلب کوئی بھی بچہ 4 سال کا یا 7 سال کا پانی کو کھیلنے کے لیے, پانی کے اندر انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو میرے آنکھوں کے سامنے میرے 2 بچیاں, میرے 2 سالے, 3 سالے کے 2 لڑکیاں, 3 سالیاں جو ہیں وہ آگے قدم بڑھاتے ایسا ایسا بیچوں بیچ چلے گئے. ابھی تصور میں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسی چیز سامنے آئے گی, لیکن اچانک میں 1 سے 1.5 منٹ کے اندر پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوا, اتنی برق رفتاری سے پانی بہنے لگا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہے ہیں ہم کو, لیکن کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. تو آپ کو کہنے کا مطلب ہے مولانا سلمان اس وقت موجود تھے؟ جی موجود تھے وہاں پر. انہوں نے ایسا کہا کہ میں کچھ 30 یا 35 سیکنڈ کے لیے طہارت خانے کے لیے میں گیا ہوا تھا. جیسے ہی میں طہارت کرنے کے بعد میں آیا تو دیکھ رہا تھا پانی کی اتنی تیز رفتاری سے پانی بہہ رہا تھا, اور میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں, بچے مجھے دیکھ رہے, اور بچے کچھ چلانے کی کوشش کر رہے, کچھ مدد مانگ رہے وہاں پہ. لیکن وہاں پہ کافی لوگ تھے, کافی لوگوں نے کوشش کی, درخت کی چھالیں نکالے, رسیاں پھینکی, لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے تھے. ذرا میں ایک بات میں اور ذکر کروں, اللہ کی طرف سے اگر موت لکھی ہوئی ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. گزشتہ کل ہمارے فیصل بھائی کے ساتھ میں ہم نے الحمدللہ بہت بڑی تعزیت نامہ پورے امت مسلمہ کی طرف سے ان کے سامنے پیش کیا. دل دہلانے والا وہ منظر تھا. مولانا سلمان صاحب کے سامنے بہت ساری باتیں آئی. انہوں نے ایک بات کہا کہ مفتی صاحب, میں نے ایک منظر ایسا دیکھا کہ میں اور میری محترمہ کنارے پر بیٹھ کر, میرا پورا خاندان, میرے بچے سر کی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب رہے ہیں. ہم اتنے بے بس تھے کہ ہم ان کو بچا نہیں سکے. اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ویسے ہی گھوما اور کوشش کیا, میں پانی میں جا رہا تھا, لوگوں نے مجھے پکڑے کہ مولانا مت جائیے. میں نے کہا کہ میرا کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بچوں کو بچاؤں گا, لیکن میں آگے جانے کے بعد لوگوں نے مجھے پکڑے اور میں اپنے بچوں کو بچا نہیں سکا. تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا. تو میں اس جگہ سلمان صاحب کو دل سے آداب دیتا ہوں, جو انہوں نے جو بچوں کے لیے جو کیا نا, آگے بھی تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا. اس میں ایک میسج امت کو یہ ملتا ہے کہ اپنے بچوں کا, ہم گھومنے جاتے ہیں, اسلام سیر و سیاحت سے منع نہیں کرتا, سیر و سیاحت کرنی چاہیے, لیکن پانی کو احتیاط برتنا چاہیے. پانی
اگر زیادہ ہے تو اپنے بچوں کا احتیاط کرنا یہ ذمہ داروں کا کام ہے. جو سرپرست حضرات ہیں ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اپنے بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر جائے لیکن پانی سے احتیاط برتے. جو مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا طے ہے. اللہ کے مقدر میں وہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ان کے دونوں بچیاں اللہ کے پاس چلے جائیں گے, سالے چلے جائیں گے. ٹوٹل 5 لوگوں کی اموات آئی. میں آپ کو جانکاری کے لیے بات بتا دوں, یہ واقعہ 12 بجے پیش آیا, دوپہر کے 12 بجے پیش آیا. جو بہنے کا 12 بجے سے سٹارٹ ہوا اور 12:30 بجے کے قریب لوگ بہہ گئے. وہاں پر 5 افراد جو تھے اس میں سے ٹوٹل 9 افراد تھے, اس میں سے 4 افراد جو تھے وہ دوسرے نالی کے دوسری طرف گئے. جو 4 افراد نالی کے دوسری طرف بہ گئے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بچ گئے. جدھر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا, مولانا سلمان صاحب ان کے دونوں بچیاں اور اس کے ساتھ سالے اور سالے کی وائف اور سالے کے 2 لڑکے پانی کا جس طرف بہاؤ تھا رائٹ سائڈ میں اس نالی کی طرف سمت میں چلے گئے, جس کی وجہ سے بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے بچاؤ کرنا ممکن نہیں ہو سکا. تقدیر کا لکھا ہوا غالب آیا اور 4.5 گھنٹے کے بعد مولانا سلمان صاحب کی 2 بچیوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی. اس کے بعد کنٹینیو وہ کھوج چالو تھی. دوسرے دن 2 بچوں کی ڈیڈ باڈیاں باہر آئی. پھر کچھ 7-8 گھنٹے کے بعد ان کے جو ہے وہ سالے صاحب اور سالی ان کی ڈیڈ باڈی باہر آئی. یہ امت کو ایک بہت بڑا میسج ہے کہ نوح نبی اللہ نہ رہے, آدم صفی اللہ نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے جب کہ رسول اللہ نہ رہے. تو اپنے آپ کو پانی سے بچائے, جتنا ممکن ہو سکے ہم سیر و سیاحت کے لیے جائیں لیکن کوشش کریں کہ ہم زیادہ آگے نہ جائیں. احتیاط علاج سے بہتر ہے. احتیاط برتنا یا آپ صلی اللہ بتایا نا کہ وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا, مطلب جی اگر میں بھی یہاں کھڑا ہوں اچانک یہاں پر باڑھ آ جائے تو یہ ناگہانی آفت تھی جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت اور مشیت میں طے تھا, وہ بھی کچھ کر نہیں سکے. انہوں نے ایک بات اور بتائی جی, میں یہ امت کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ویڈیو دیکھ رہے, میرے بچوں کا ویڈیو دیکھ رہے, دیکھنے کے بعد کئی مستورات سے, کئی ہمارے علماء سے, چاہنے والوں سے دیکھا نہیں جاتا, وہ آخر میں بند کرتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. لیکن یہ آپ تصور کریں کہ جنہوں نے اس بچوں کو جنا ہے, ہم خود ہماری محترمہ, ہاں جس ماں نے بچی کو جنی ہے اور ہمارے سامنے, میرے سامنے, میں خود والد ہوں, میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے بہ رہے ہیں اور میں کچھ اتنا بے بس ہوں کہ کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں سکتا. اس سے آپ سمجھ جاؤ کہ میرے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا, کتنا صدمہ پہنچا ہوگا. بس ہم پوری امت مسلمہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا سلمان صاحب, ان کی محترمہ کو, ان کے پورے پریوار کو اللہ تعالیٰ اس صدمے کے اندر صبر جمیل عطا فرمائے. ہم پوری امت مسلمہ کی طرف سے ایک تعزیت نامے کے طور پر ان کے اہل خانہ کے لیے پیش کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی افراد اللہ تک پہنچ گئے, جو بھی افراد انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور مولانا سلمان صاحب, ان کے محترمہ, ان کے والد محترم, ان کے دوسرے احباب, اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. مولانا صاحب ایک ویڈیو میں بتایا کہ 9 جن تھے اور 9 جن آہستہ آہستہ بہ گئے. جی, تو آپ نے کیسا کہا کہ مطلب 5 جن کا انتقال ہو, باقی 4 جن کیسے بچ گئے؟ مطلب 4 جن جو بچ گئے, 4 افراد جو بچ گئے نا, وہ بائیں جانب کے نالی کی طرف مڑ گئے, مطلب جہاں پر بہاؤ پانی کا کم تھا, ایک طرف ایسا چلے گئے, اور داہنی طرف جہاں پر پانی کا بہاؤ زیادہ تھا وہاں پر وہ 5 افراد چلے گئے, جس کی وجہ سے ان کا بچنا ممکن نہیں ہو سکا اور وہ کافی آگے کی طرف چلے گئے. ڈھونڈنے کے لیے چلا افراد, چھوٹی بچی بھی تھی اس میں, جی گود میں تھی, وہ بھی انتقال کر گئی. وہ 2 دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی, مطلب وہ بچی کی, اور پھر وہ پیر کی رات میں ان کی تدفین عمل میں آئی پونا کے اندر ان کے گھر کے. لیکن الحمدللہ حکومت کے جو اہلکار تھے ان کی بھی بہت اعلیٰ ظرفی تھی کہ انہوں نے الحمدللہ ڈیڈ باڈی کو فوراً ان کے اہل خانہ کے پاس دے دیا, اور الحمدللہ جتنا جلدی ہو سکے تجہیز و تکفین کا معاملہ الحمدللہ عمل میں آیا. اور ہزاروں کی تعداد میں پونا کے اندر ان کے چاہنے والے, ان کی محبت رکھنے والے, ان سے ملنے والے, ان سے جلنے والے, ان سے تعلق رکھنے والے الحمدللہ نم آنکھوں کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. مولانا سلمان صاحب کو جو ہے وہ صبر جمیل کی ترغیب دی گئی. ہم سب دعا گو ہے, اور الحمدللہ ہمارے مسجد نواب ایاز مسجد کے مفیظ بھائی, آپ لوگ پورا ویڈیو دیکھو, اس سے ایک پتہ چلتا ہے کہ وقت اور حالت کس طریقے سے آتے ہم لوگ نہیں جان پاتے. اور ایک بات بہت اچھی کہی, جب بھی ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں صرف وہ اپنے حد تک رکھے, بس تفریح کے لیے رکھے, اپنے ذہن کو سکون کرنے کے لیے رکھے, لیکن وہاں جا کے ایڈونچرس نہ کرے.
اور میں دوسری بات بھی بتا دوں کہ پچھلے ویڈیو میں کاپی رائٹ ہونے کی وجہ سے سون نکل گیا، ورنہ باقی کا سارا ویڈیو وہیں پہ موجود ہے. اگر جو بھی پرانا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ پوری بات ظاہر کر دی مفتی صاحب نے. تو خاص دعا کریے ہمارے سلمان میں ان کی فیملی والوں کو، اور ہر دعا میں ان کے لیے دعا کریے. اور اگر ابھی تک بہت سارے لوگوں کو اگر یہ ویڈیو نہیں پہنچی ہو ان کے ریلیٹڈ، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے، تو ان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے. جزاک اللہ.